بخاری کے حدیث سے بہت سارے محدثین نے نقل فرمایا ہے، ایک شخص تھا اور اس شخص کی ساری زندگی گناہوں کے اندر گزری تھی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، جب آخری وقت آیا بیٹوں سے اس نے پوچھا کہ میں تمہارا باپ کیسا ہوں؟ بیٹوں نے ظاہر تعریف کی ہے، آپ اچھے ہیں، آپ نے ہمارے بڑا مالدار بھی تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں بہت گناہگار شخص ہوں۔ باپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے اس میں مروں مجھے جلا دینا، ثم اسحقونی، میرے جسم کو پیس دینا، پیسنے کے بعد ذرونی فی یوم عاصف، انتظار کرنا، جس دن تیز ہوا چلے تو میرا جسم خاک بن جائے، اس خاک کو ہوا کے اندر اڑا دینا۔ میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں فجمعہ اللہ ما حملک، اللہ رب عزت اس کی خاک کو، اس کے جسم کے ٹکڑوں کو، اس کے ذروں کو جمع کرے گا۔ مالک کریم سے پوچھے گا تجھے اس بات پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ قال فخافتک، بندہ عرض کرے گا الہی تیرے خوف نے مجھے اس بات پر ابھارا ہے۔ اللہ رب عزت کے خوف سے یہ وصیت کی، ڈرا ہے کہ میں اتنا نافرمان ہوں، اب میں کس طرح اپنے مالک کے سامنے گناہ لے کر پیش ہوں گا، میں نہیں پیش ہونا چاہتا، اتنا اپنے مالک سے ڈرا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بندہ یہ عرض کیا کہ میں تیرے خوف سے میں نے اپنے جسم کو جلانے کا حکم دیا، اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے خاک کر کے اڑانے کا حکم دیا، فتلقاہ برحمتہ، میرے آقا نے فرمایا اس شخص کو اللہ رب العزت اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا۔ امام بخاری نے نقل فرمایا دوسری روایت کے اندر فغفر اللہ لہ، دیگر محدثین نے نقل فرمایا فغفر لہ، اللہ رب العزت نے صرف اتنا اپنے رب سے خوف کرنے کی وجہ سے مالک کریم نے اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر کے اس کو بخش دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب کی رحمت جو اس کی وسعت ہے امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت یہ کوشش کرنی ہے ہم کون سے کام کریں جن کی وجہ سے ہم رب کی رحمت کے مستحق ہوں گے، کون سے کام کریں گے جن کی وجہ سے رب کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اپنے چند ایسے جو لوگ اپنی رب کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، میرے کملی والے آقا نے فرمایا ایک وہ بیوی ہے جو شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا ينظر اللہ الی امرأۃ لا تشکر لزوجہا، جو بیوی اپنے شوہر کا اپنے خاوند کا شکر ادا نہیں کرتی، اللہ رب العزت اس بیوی کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ شکر کا مطلب جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اس سے مطالبہ کرنا، اور ساتھ اپنے شوہر کا جو اس کی حیثیت ہے اس سے ناجائز اسے تنگ کرنا، اسے تکلیف دینا، یہ ناشکری کے اندر آتا ہے۔ شکر یہ ہے کہ جتنا اس کی استطاعت ہے شوہر کا اس پر صبر و شکر کرے۔ اور پھر میرے کملی والے آقا نے فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل الا صلاۃ عبد لا یقیم صلبہ بین رکوعہا وسجودہا، وہ لوگ بھی رب کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، لیکن میرے آقا نے فرمایا نہ وہ رکوع سیدھا کرتے ہیں نہ وہ سجدہ کا عمل کرتے ہیں۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا ایسے نمازی کی طرف بھی اللہ رب العزت قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اب رکوع کا جو طریقہ ہے، رکوع فرض ہے، رکوع کے دو درجے ہیں، ایک ادنا درجہ ایک اعلیٰ درجہ۔ ادنا درجہ وہ ہیں جو معذور ہیں، بزرگ ہو گئے، وہ ادنا درجے تک پہنچتے ہیں، ان کا رکوع شمار ہوگا، لیکن جو صحیح ہے، تندرست ہے، صحیح سلامت ہے، وہ اگر ادنا درجے کا رکوع کرے گا یہ اس کے لیے ہے، اسے اللہ رب العزت نے ہمت طاقت دی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے رکوع کرے۔ سجدے کی بھی یہی عادت ہے، نہ ہم نے یہ بھی فکر ہے ہماری پیشانی لگتی ہے یا نہیں لگتی، نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ بھائی کن کن اعضاء پر کامل سجدہ ہوتا ہے۔ اور سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ صرف پیشانی ناک لگانا نہیں، سجدے کی حقیقت یہ پیشانی کا زمین پر جمنا، یہ ہے سجدے کی حقیقت۔ ہم تو صرف ٹچ کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں یہ ڈر رہتا ہے یار کہیں سے الرجی نہ لگ جائے، وہ بھی ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ شاید ماتھے پر داغ پڑ جائیں گے، اور اٹھتے نہیں پہلے ماتھا صاف کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے شخص پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل الی صلاۃ عبد، اللہ رب العزت اس بندے کی نماز کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تیسرا کون شخص ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ثلاثۃ، تین وہ شخص ہیں لا یکلمہم اللہ،
یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ نہ کلام فرمائے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا۔ فرمایا المسبل، جو بندہ اپنا آزار، اپنی شلوار ٹخنوں کے نیچے کر کے رکھتا ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ پھر فرمایا المنان، جو بندہ کسی پر احسان کرے، نیکی کرے اور ساتھ اسے جتلائے، وہ احسان کر کے اسے جتلانے والا شخص بھی اللہ رب العزت پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ والمنفق صلاتہ بالحلف کاذب، وہ بندہ جو جھوٹیاں قسمیں اٹھا کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر کیا کرتا ہے، اپنا مال بیچتا ہے، اپنی پروڈکٹ سیل کرتا ہے، بندوں کو اپنا گاہک بناتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، میرے کملی والے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت اس شخص کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر میرے آقا نے فرمایا العاق، اور یہی چوں آگے شب برات بھی آ رہی ہے، اس 15 شعبان کی رات، جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا یطلع اللہ الی خلقی فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15 رات اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، توجہ فرماتا ہے۔ فیغفر لجمیع خلقی، وہ اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے میرے آقا نے فرمایا بنی کلب کی، بکریوں کی طرح، کیوں بکریاں کثرت سے تھی، جتنے بال ہیں ان کی تعداد میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، نہ ان بکریوں کی بال کو گن سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی ایک استعارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی تعداد مغفرت کرنی ہے۔ اس رات کو بھی ایسے لوگ رب کی رحمت سے محروم رہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، جو شراب کا عادی ہو، مدمن الخمر، جو شراب پینے کی عادت اختیار کرے، اور وہ بندہ جو کینہ پرور ہو، جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، فلاں کیوں ترقی کر گیا، فلاں کو اللہ رب العزت نے کتنا نواز دیا، وہ شخص بھی ان راتوں کو رب کی رحمت کا مستحق نہیں ٹھہرتا ہے، رب کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اور سب سے پہلے میں کہتا ہوں آپ احباب کو، جو شخص جس سے اپنے ماں باپ ناراض ہیں، اس رات سے پہلے ویسے بھی آپ کو رات کو بھی چھوڑیں، کل کا بھی انتظار نہ کریں، سب سے پہلے اپنے رب کو، اپنے والدین کو راضی کریں، ان کو منوائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ عام حالت میں بھی وہ بندہ رب کی رحمت سے محروم رہتا ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے۔ اور پھر والمرأۃ المترجلۃ، یہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا آج کل فیشن ہے۔ اب ہمارے مردوں نے بھی عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھنے شروع کیے ہیں، عورتوں کی طرح بہت سارے عادات و اطوار شروع کر دیے، ان کی طرح کان میں بالی ڈالی، کبھی یہاں پر کوئی ڈالی ہے، یہ وہ عادات ہیں جو عورتوں کی طرح ہیں۔ عورتوں کے یہ حکم ہے کہ وہ مردوں کی مشابہت نہ اختیار کریں، وہ رب کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ مردوں کے یہ حکم ہے وہ عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، رب کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ اور تیسرا میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جو رب کی رحمت سے محروم رہتا ہے وہ دیوس ہے۔ دیوس وہ شخص ہے، باپ ہے وہ بھی دیوس ہے، بھائی ہے وہ بھی دیوس ہے، شوہر ہے وہ بھی دیوس ہے۔ باپ اب دیکھتا ہے کہ میری بیٹی بے حیائی کی صورت میں باہر نکلتی ہے، اس کا لباس بے حیائی والا ہے، تو باپ اگر خاموش رہتا ہے وہ بھی دیوس ہے۔ بیوی اگر بے حیائی کے کام کرتی ہے، شوہر اگر خاموش رہتا ہے وہ بھی دیوس ہے۔ بھائی اگر اس کی بہن پر اختیار ہے، اور بہن اگر اس کی بے حیائی کرتی ہے، فحاشی کرتی ہے، اسے پتہ ہے وہ خاموش ہے، وہ دیوس ہے۔ اور اس دیوس کی تعریف علامہ ابن عابدین شامی نے جو نقل فرمائی، آپ نے فرمایا لا یغار الا اہلہ، وہ بندہ جو اپنی اہل پر غیرت نہ کرے وہ دیوس ہے۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا، اس دیوس کے متعلق یہ بھی آتا ہے، میرے کملی والے آقا نے فرمایا وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا جو 40,000 سال کی مسافت سے آتی ہوگی۔ اللہ رب العزت کو ایسا شخص اتنا ناپسند ہے کہ جس کی بیوی بھی حیائی کرے اور شوہر بن کر خاموش رہے، جس کی بیٹی بھی حیائی کرے باپ بن کر خاموش رہے، جس کی بہن بھی حیائی کرے بھائی کے اختیار و قدرت ہونے کے باوجود اس پر خاموش رہے، اسے نہ روکے، اسے نہ منع کرے۔ جتنا اس کو شرع نے اختیار دیا ہے وہ اتنا اختیار استعمال کر کے روکے۔ اور یہ تو اگر بیٹی بھی حیائی کی طرف جاتی ہے تو اس کا آغاز میں سمجھتا ہوں یہ ہم والدین سے جاتا ہے۔ والدین اگر پرورش کرتے وقت اپنی بچیوں کی ابتداءً مد نظر رکھیں
کہ حضور علیہ السلام نے سیدہ زہرا پاک کی کیسے پرورش کی ہے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں کی کیسی پرورش کی ہے. یہ چیزیں جب ہمارے سامنے مد نظر رکھ کر ہم بچوں کی تربیت کریں گے، ہماری بچیوں اور بچیوں میں بے حیائی کی مرض نہیں مبتلا ہوگی.